اسی شدت و کرب کے عالم میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک پر بے ساختہ یہ شعر جاری ہو گئی: وَكُلُّ ذِي إِبِلِ مورث وَكُلُّ ذِي صلب مسلوب وَكُلُّ ذِي غیبۃ ذی غیبۃ یعوب وغائب الموت لا یعوب. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. اسی شدت و کرب کے عالم میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک پر بے ساختہ یہ شعر جاری ہو گئی: وَكُلُّ ذِي إِبِلِ مورث وَكُلُّ ذِي صلب مسلوب وَكُلُّ ذِي غیبۃ ذی غیبۃ یعوب وغائب الموت لا یعوب. اور ہر اونٹ والے کو ایک دن اپنا مال وارث کو سونپنا ہے، اور ہر لوٹنے والوں کو خود لوٹنا ہے، اور ہر غائب ہونے والے واپس آ جاتا ہے، لیکن موت کا غائب واپس نہیں ہوتا. بے ساختہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے یہ شعر نکل پڑا. اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا: وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید. اور موت کی سکرات آ چکے ہیں، حق کے ساتھ آ گئی ہے یہ وہ وقت، اور یہ وہی ہے جس سے تو کتراتا تھا. وہ وقت آ چکے ہیں، سکرۃ الموت حق کے ساتھ آ چکے ہیں. پھر آخر وہ گھڑی بھی آ گئی جو مقرر تھی، اور ایک ہچکی آئی اور سارے خلافت و امامت کا آفتاب عالمتاب دنیا سے روپوش ہو گیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہچکی آئی، پھر خلافت و امامت کا آفتاب اور عالمتاب دنیا سے روپوش ہو گیا. اور ربی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. طبرانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 614. اے رب تو مجھ کو مسلمان اٹھا، اور صالحین کے ساتھ حشر کر، صالحین کے ساتھ حشر فرما. میرے دوستوں، حضرت صدیق اکبر کی جو وقت تھے، ان کی وصیت تھی کہ اسماء بنت عمیس کو کہا کہ میرے نماز جنازہ پڑھا دینا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میرے 2 کپڑے جوڑ تالی والے، جس سے وہ ہمیشہ نماز پڑھا کرتے تھے. کیا زہد، کیا تقوی تھے ان کی اندر کہ جس میں ہمیشہ نماز پڑھا کرتا تھا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ایک تحفہ بھی تھے. اور کہنے لگا اللہ کے رسول کو کتنے کپڑوں سے کفن ہوا؟ تو کہنے لگا 3 کپڑوں سے. بولے میرے یہ 2 کپڑے اور ایک بازار سے خرید لینا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کہ ہم 3 کپڑے بھی خرید سکتے ہیں. یہ تو وہ کپڑے ہیں جس میں پسینے اور دیگر پیپ وغیرہ کے لیے صاف کرنے کے لیے، ہم آپ کے لیے نیا کپڑا نہ خریدیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا نہیں، یہ 2 کپڑا میری ہیں. بے شک وہ پرانی ہو چکے ہیں، لیکن وہ ان کی نماز کی کپڑے تھے جس سے وہ خلافت بھی کیا کرتے تھے، عدل انصاف بھی کیا کرتے تھے، صحابۃ الاجمعین کو جہاد میں روانہ بھی کیا کرتے تھے، اور مہمانوں کو مہمان نوازی بھی کرتے تھے. تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے کہ آپ یہ 2 کپڑے اور ایک کپڑے بازار سے خرید لینا.
بس میرے کفن کے لیے یہی بندوبست کرنا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حسرت سے وہ شعر پڑھنے لگی، وَكُلُّ ذِي إِبِلٍ مُورِثُ وَكُلُّ ذِي صَلْبٍ مَسْلُوبٍ وَكُلُّ ذِي غَیبَةٍ یعوب وغیبۃ الموت لا یعوب۔ اور ہر اونٹ والے کو ایک دن اپنا مال وارث کو سونپنا ہے اور ہر لوٹنے والے کو خود لوٹنا ہے، اور ہر غائب ہونے والے کو واپس آ جانا ہے، لیکن موت کا غائب واپس نہیں ہوتا ہے، اب کبھی واپس ہونے والے نہیں ہیں۔ اسی وقت حضرت صدیق اکبر نے اسی حسرت سے وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، یہ کہنے لگا موت کی سکرات حق کے ساتھ آ چکی ہے، آ گئی ہے، یہ وہی ہے جس سے تو کتراتا تھا، آخر وہ گھڑی بھی آ گئی جو مقرر تھی، اور ایک ہچکی آئی، اور تمہاری خلافت و امامت کا آفتاب اور عالمتاب اس دنیا سے روپوش ہو گیا۔ اے میرے رب، ربی توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، اے رب تو مجھ کو مسلمان اٹھا اور صالحین کی ساتھ میں سے میری حشر و نشر فرما۔